باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کے درس قرآن میں جو کل ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی تھی، اس کے کچھ حصے پر ہم نے تقریباً اس میں 4 احکام بیان کیے گئے تھے، تو 3 پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو میں نے دیکھا ہے تو خیال کیا کہ وہ آیت کے پورے 4 احکام پورے ہو جانے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے آیت کی ابتدا میں یہ فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو پہلا اللہ رب العزت نے یہ حکم عطا فرمایا کہ وہ لوگ یستعفف الذین پاک دامن بنے رہیں یا بچائے رکھیں اپنے آپ کو، پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے لا یجدون نکاحا، نکاح کی کوئی ایسی صورت نہیں پا رہے، تو حتیٰ وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنائے رکھیں۔ کب تک؟ کہ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ یہاں تک کہ غنی فرما دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ پاک دامن رہنے والوں کو رب ذوالجلال کے انعام کی امید دلائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلی بات بیان کی گئی، پاک دامن رہنے والوں پر یا پاک دامن رہنے پر رب ذوالجلال کی طرف سے انعام کی امید ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا امید ہے؟ کہ وہ لوگ کہ جو فی الحال نکاح کرنے پر قدرت نہیں رکھتے یا بیوی کے شرعی حقوق ادا کرنے میں وہ اتنی وسعت نہیں رکھتے، حکم دیا گیا کہ وہ صبر کریں اور اپنے آپ کو پاک دامن بنائے رکھیں، پاکیزگی اختیار کریں۔ اس پاکیزگی کی برکت سے رب ذوالجلال انہیں اتنا مال عطا فرمائے گا کہ وہ نکاح پر قادر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا پہلا ہوا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مکاتبت کا قانون بیان کیا گیا، قانون مکاتبت، کہ جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، اس کا ذکر کیا گیا کہ جو مکاتب بننا چاہیں تو تمہارے غلاموں میں سے تو فکاتبوہم، ان کو مکاتب بنا لو، حتیٰ یغنی، مکاتب بنا لو ان کو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو کہ ان میں بھلائی ہے تو ان کو بنا لو۔ تو گویا کہ یہ قانون مکاتبت بتایا گیا ہے، قانون تاکہ ان کو آزادی حاصل کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہو۔ دو، تیسرے نمبر پر یہ قانون بیان کیا گیا کہ مکاتب جو بن گئے ہیں ان کی رہائی کے سلسلہ میں تم ان کی مالی امداد کرو۔ یہ مالی امداد کرنا مسلم معاشرے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ زرے مکاتبت ادا کرنے میں ان غلاموں کی مدد کرو۔ کہاں سے مدد کرو؟ اللہ کے اس مال سے آتاکم، جو اس نے تم کو دیا ہے، سبحان اللہ۔ تاکہ تمہارا احسان نہ ہو کہ ہم نے بڑے پیسے دیے ہیں۔ اللہ نے خود بتا دیا کہ تمہارے نہیں ہیں،
یہ ہم نے تمہیں دیے تھے، سبحان اللہ ہمارے دیے ہوئے مال سے ان کی مدد کرو۔ سبحان اللہ اب چوتھا قانون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی باندیوں جو ہیں تمہارے پاس، لونڈیاں ہیں باند، ان کو بھی غلط کاری سے محفوظ رکھو۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور لا تکرہو یہ لا ناہیہ ہے، کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، اور تکرہو یہ اکراہن مصدر سے ہے اور یہ مضارع ہے، اور آتاکم اور یہ جمع مذکر حاضر میں ہے کہ لا تکرہو کہ تم ان کو مجبور نہ کرو۔ فتیاتکم، یہ فتح یا جو ہے یہ فتاتن کی جمع ہے، فتاتن کی جمع فتیاتکم، تو کم جو ہے اس میں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں تمہارا، تمہارے، تمہاری، تو اس میں یہ ہے، اور نہ مجبور کرو۔ اور فتیات یہ نوجوان لڑکیوں کو کہتے ہیں، مراد اس سے تمہاری کنیزیں ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اور نہ مجبور کرو تم اپنی باندیوں کو، کس بات پر مجبور نہ کرو؟ عَلَى الْبِغَاءِ، بغا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، سبحان اللہ حد سے تجاوز کرنے کو بغاء کہتے ہیں۔ چونکہ زنا جو ہے یہ بھی حد سے بڑھنا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، کہ جہاں اللہ نے تمہاری حد باندھ دی ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا، تو جب بندہ اس حد کو کراس کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بغاء ہے۔ تو قرآن نے اس کو کہا کہ اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو، علی البغاء، اس زنا پر، غلط کاری پر، حد سے تجاوز کرنے پر۔ ان اردنا، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اردنا ارادتن سے ہے، ارادت مصدر سے ماضی ہے، اور یہ جمع مؤنث غائب کا ہے عورت کے لیے۔ ان اردنا تحسنن، تحسنن یہ مفعول لہو ہے، اور تحسنن سے یہ بات نکل رہی ہے کہ کسی چیز کو، جو چیز قلعہ میں بند ہو، کیسر جسے بولتے ہیں، قلعہ میں بند ہو تو وہ محفوظ ہوتی ہے، اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ ارادہ کرو تحسنا لتبتغوا، تو اسی طرح یہ شروع میں انسان کو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بندہ جب شروع میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی حدوں میں رہو، اور ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اور اگر تم ارادہ کرو محفوظ رہنے کا، تو محفوظ رہے، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، لام یہ تعلیل کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور تبتغوا ابتغاء مصدر سے ہے، چاہنا۔ عرض الحیات الدنیا، آرادن کہتے ہیں، آرادن اس کا معنی یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ، مال و متاع، سامان، اور مفردات کتاب اس میں لکھا ہے کہ آرادن جو ہے وہ ہے کہ وہ چیز کہ جس میں ثبات نہ ہو، ثابت قدمی نہ ہو، ہمیشگی نہ ہو، اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ آرادن ہے۔ تاج العروش میں ہے کہ آرادن کا معنی ہے کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ سارے کا سارا یہ عارضی ہے، اس کو ثابت قدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسمعی ایک گزرے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں آرادن یہ سمجھو کہ دنیا کا نہ چیز، کچھ یہ ضائع ہونے والا جو سامان ہے، نا پائیدار سامان، اس کو کہتے ہیں آرادن۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ انسان جو زندگی میں اپنے لیے جو کماتا ہے، سمجھ لو کہ وہ آرادن ہے، اللہ اکبر، وہ آرادن ہے، کہ جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا ہے یہ اس کا اثاثہ ہے، جس کو ہم ایسٹ کہہ دیتے ہیں، یہ ایسٹ، یہ اس کے پاس ایسٹ ہے، یہ اثاثہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا ہے۔ یہ روحانی طور پر، عملی طور پر ہم اپنا اثاثہ گنتے ہیں، اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کی بلڈنگز کتنی ہیں، اس کا پیسہ کتنا ہے، اس کی یہ چیزیں، یہ دنیا کا اثاثہ ہے۔
آخرت کے لیے اثاثہ وہ جو اس نے زندگی میں اپنے اعمال کمائے ہیں اور وہ جو اس کے پاس ہے یہ آرادن ہے، یہ اس کا اثاثہ ہے۔ یہ اصل میں ابتدا جب قانون یہ 3 بیان کیے گئے تو چوتھا قانون اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمایا کہ اس وقت ایام جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی باندیوں کو، لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرتے تھے اور ان سے زنا کرواتے تھے تاکہ وہ دھندا کریں اور ان سے پیسہ لے کر ہمیں دیں، تو مالک ان سے پیسہ لیتے تھے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے، بلکہ ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے بلکہ وہاں 9 لونڈیوں کے نام بھی لکھے ہیں اس وقت کی جو مشہور و معروف تھی کہ یہ بھی تھے، اور انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے تک لہرائے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اڈا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو یہ جو بڑے لوگ تھے یہ کام کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر ان کو جو سردار کو باہر سے ملنے کے لیے آتا تو ان کو بھی یہ پیش کرتے تاکہ ہم ان سے سیاسی فائدہ بھی حاصل کر سکیں، اس کی وجہ سے کہ اس نے ہمارے گویا کہ یہ سمجھو کہ مہمان نوازی میں یہ شامل کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ یہاں تک یہ تھے۔ تو اس سے ان کو روک کر کہ ان کو زنا پر مجبور نہ کرو، اب یہاں سے یہ نکلتی ہے ایک بات کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زنا پر مجبور نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر وہ خود چاہتی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ مجبور نہ کرو ان کو اس کرنے پر، تو اگر وہ خود یہ چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جو یہ بات کی ہے یہ ایک قید لگائی ہے اتفاقی، چونکہ یہ واقعہ اس وقت ہو رہا تھا، اس وقت کی بات کر کے کہی ہے، اور یہ احترازی قید نہیں ہے، یہ ایسے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، بتانا یہ مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، لوگوں، آزاد مرد اور عورت، دیکھو کہ اگر ایک لونڈی ہو کر اس گندے فعل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو تم تو آزاد مرد ہو، تم تو آزاد عورت ہو، سبحان اللہ، تو تم آزاد عورت ہونے کے ناطے سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو تھا اس وقت سب سے بڑا جو شخص تھا اس کام کا، جو یہ کام کرتا تھا، مدینہ طیبہ جو یہ کام کرتا تھا کہ اس نے اپنی لونڈیوں کو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ تم یہ کام کرو، اور جو اس سے پیسہ ملتا اور وہ اپنے پاس رکھتا تاکہ میں اور امیر ہو جاؤں۔ اس نے یہ کام کیا۔ اس کی ایک باندی تھی، لونڈی تھی اس کی ایک، جو بہت تنگ تھی اس چیز سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میں کیا کروں، اور جو پیسے نہیں دیتی تھی اس کو مارتا تھا، زدوکوب کرتا تھا اس کو۔ اور اس ایک باندی نے، کتابوں میں جو اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، معاذہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بہت تنگ تھی، پریشان حال تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں اسے بچنا چاہتی ہوں۔ اس نے جا کر شکایت کی سیدھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دیکھو نا، پتا چلا کہ حفاظت کس سے ملے گی؟ اسلام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی کہ اسلام ہے جو ان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اسلام ہی ہے کہ جو ایک اگر غلام اور لونڈی کی عزت کو محفوظ کرتا ہے تو آزاد مرد و عورت کی عزت کا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو فوراً وہ وہاں پر آئی جہاں پر اسے سکون تھا اور امن تھا، اور اس نے آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے حالات بتائے کہ میں بچنا چاہتی ہوں، یہ میرے ساتھ اس طرح زیادتی کرتا ہے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے زدوکوب کرتا ہے، پیسے کم ملتے ہیں تو لا کر دیتی ہیں تو کہتا ہے تھوڑے ہیں، زیادہ آنے چاہیے تھے، تو گویا کہ ہم بہت تنگ ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری کہانی یا واقعہ سارا حضور علیہ السلام کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ واقعہ آج میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس لونڈی نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ یہ جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی سلول، یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، اس سے ہماری جان چھڑائی جائے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہو کہ بلا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا۔ اب یہ قانون بن گیا، پہلے یہ بات تھی کہ یہ نہ کرو، اب اسلامی معاشرے کے اندر یہ اب قانون بن گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا فآمرہ بقبضھا،
حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسا کرو اس لونڈی کو اپنے قبضے میں لے لو. سبحان اللہ. پھر وہ اس نے جا کر شور مچایا عبداللہ بن ابی سلول نے کہ دیکھو اب ہماری جو گھر لونڈیاں ہیں ان پر بھی یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت یہ بات ہوئی تھی. اب قانون بن چکا ہے، قانون بن گیا کہ اب اگر کوئی اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے تو اسلام ہے جو تمہاری عزت کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلام ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری عزتوں کو پامال نہ کوئی شخص کرے اور تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے. جب تم خود پاک دامن رہنا چاہتی ہو تو پھر اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کی بنا پر یہ چوتھا قانون اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں 4 قانون بیان فرما دیے. سبحان اللہ. کہ پہلا جو تھا پاک دامن رہنے والوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کی امید ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر قانون مکاتبت بنا دیا. تیسرے نمبر پر مکاتب جو بن گئے ہیں بن رہے انہوں نے ذریعہ مکاتبت میں ان سے کہا گیا ہے کہ تم ان کی مدد کرو اور ان کی مدد کرنا جو ہے وہ اللہ کے مال سے کرنا ہے. اور جب تم اللہ کے مال سے مدد کرو گے تو یہ مسلم معاشرے کے اندر ایک بہترین چیز ہوگی. اور چوتھے نمبر پر یہ بیان کیا گیا کہ تم اپنی لونڈیوں کو غلط کاری کے لیے ان کو مجبور نہ کرو. یہ قانون بن گیا. اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ مکمل ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ یہ جو مین اس کے مضمون تھے ایک حصہ اس صورت کا جو 10 حکم بیان کیے گئے اس پر ہم کل اس کو بیان کر دیں گے اس کو دوبارہ پھر کہ یہ 10 حکم تھے. اب اگلی جو گفتگو ہے اس پر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے.